स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आपकी बुक का, जान पहचान का। भाई आपको भी आफरीन और हमें भी, हमने आपको पूरी किताब पढ़ा दी और आप पूरे सफ़र में हमारे साथ रहे और हम आपको 10th और 11th का काम भी बता रहे हैं। आप वो भी जाकर देख सकते हैं। हमारा सफ़र साथ इंशाल्लाह चलता रहेगा। चलें, ये है सफ़र नंबर 109 और हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्टी नज़ीर अहमद का तारुफ। 1831 है इनका तारीख़ पैदाइश और 1912 तारीख़ वफ़ात। डिप्टी नज़ीर अहमद उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर तहसील नगीने के एक छोटे से गांव रेहड़ में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। नज़ीर अहमद की इब्तदाई तालीम बिजनौर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली में हुई। आला तालीम दिल्ली कॉलेज में हुई जो अब जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से मशहूर है। 1854 में तालीम से फ़रागत के बाद उन्होंने पंजाब के एक मदरसे में मुदर्रिसी का पेशा इख्तियार किया। अंग्रेज़ हुकूमत ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब दिया। 1902 में एडनबरा यूनिवर्सिटी ने LLD की डिग्री तफवीज़ की। डिप्टी नज़ीर अहमद तर्जुमा निगार, अदीब, नावल निगार और मुकर्रिर भी थे। उर्दू अदब में उनकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि वो उर्दू के पहले नावल निगार हैं। मिरातुल उरूस, बिनातुन्नाश, तौबतुन्नुसू और इब्नुल वक्त इनके अहम नावल हैं। इनके नावल हकीकत पसंदी, अखलाकी तरबियत और दिलचस्प किरदारों से भरपूर हैं। लहजा पुरजोश और असरअंगेज़ है। देखिए, ये एक छोटे सी जगह पे पैदा हुए, गांव में मतलब पैदा हुए, और इनकी तालीम के बारे में बताया जा रहा है कि इब्तदाई तालीम इन्होंने बिजनौर से और आगे की वहाँ से की, दिल्ली से की। उसके बाद इनको वो भी मिला, शम्सुल उलमा का खिताब अंग्रेज़ हुकूमत ने दिया उनकी खिदमत की वजह से, यानी उलमा का सूरज। और क्या क्या थे ये? तर्जुमा निगार मतलब ट्रांसलेशन करते थे, और अदीब लिखने वाले, नावल लिखते थे, और मुकर्रिर यानी तकरीर बहुत अच्छी करते थे। और इनका जो मुकाम है वो इसलिए बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने बहुत अच्छे नावल लिखे हैं और वो रियलिटी पर मबनी पर हैं, और उनके जो किरदार हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। इनका लहजा जो है बहुत वैसा है, जोश से भरा हुआ है और असरअंदाज है, मतलब सबके ऊपर असर करता है, और उसमें वो दिखाया जाता है कैरेक्टर के बारे में और अखलाक के बारे में बातें बताई जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं वक्त। देखें, वक्त के बारे में आपके वालिदैन, उस्ताद सभी नसीहत करते हुए नज़र आते हैं। आज हमें डिप्टी नज़ीर अहमद वक्त की अहमियत बता रहे हैं। दुनिया में हर चीज़ की कुछ ना कुछ तलाफ़ी है, मगर नहीं है तो वक्त की। जो घड़ी गुजर गई वो किसी तरह तुम्हारे काबू में नहीं आ सकती, और वक्त के गुजर जाने पर गौर करें तो उसे किसी चीज़ के साथ तशबीह नहीं दी जा सकती। वक्त रेल से ज़्यादा तेज़ है, हवा से बढ़कर उड़ने वाला, बिजली से सिवा भागने वाला, और दबे पाँव निकल जाता है कि खबर नहीं होती। सुबह हुई, सोकर उठे, जब तक मामूली ज़रूरतों से फ़रागत हासिल करो, ज़रा नाश्ता वगैरह खाओ पियो, फिर दिन चढ़ आया। फिर घड़ी दो घड़ी इधर उधर उठे बैठे गपशप उड़ाई तो 10 बजने को आए। मदरसा जाने को देर होती है, जल्द खाया पिया मदरसे गए, वहाँ दोस्तों से हंसी मजाक करते रहे। उस्ताद की ताकीद से 2-1 मरतबा बुरी भली तरह पढ़ा, सबक पढ़ा। चलो शाम हुई, दिन रुखसत हुआ, घर आए तो फिर खाने को सूझी। खाना खाने से कसल पैदा हुआ, ज़रा लेटे तो सुबह मौजूद। काम तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन 24 घंटे गुजरते हुए मालूम ना हुए, और एक 24 घंटे क्या, ऐसे ऐसे सदा हज़ारों 24 घंटे इसी तरह गुजर जाते हैं। बैत सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इसमें उन्होंने ये बताया कि देखें, वक्त जो है ना बहुत जल्दी भाग जाता है, एहसास ही नहीं होता, और सुबह शाम ऐसे ही होते रहते हैं, और हम अपनी रोज़ाना की जो भाग दौड़ है, उठे, खाया पिया, सो गए, थोड़ा सा पढ़ लिया, वो भी उस्ताद की ताकीद से बार बार कहने से पढ़ लिया, लेकिन हमारा टाइम ऐसे ही गुजरता जा रहा है। पता नहीं कितने ऐसे ही दिन आ रहे हैं जा रहे हैं, और हमारा इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब वक्त की बेसबाती का यह हाल है, और जो वक्त गुज़रा वो हमारे इख्तियार से बाहर हुआ, तो नहायत ज़रूरी है कि वक्त पर हमारा इख्तियार हो, उसको ज़ाया ना होने दें। यही वक्त है कि सोने और खेलने में गुजर जाता है, और आदमी को सुस्त और गबी, रुसवा और ख्वार और मोहताज और तरह तरह के अमराज में मुब्तला और बदअखलाकियों में गिरफ़्तार कर देता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अगर वक्त ज़ाया होगा तो उसके बाद क्या क्या परेशानियाँ सामने आएंगी। इंसान लेज़ी हो जाएगा, उसका दिमाग भी कमज़ोर हो जाएगा, उसकी इंसल्ट होगी, मतलब उसको वो कोई ऐसा काम ही नहीं कर पाएगा कि उसकी इज़्ज़त हो, और सबके सामने हाथ फैलाएगा, और उसको जो है बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। ठीक है, उससे अखलाक भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब ज़ाहिर है उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तारीफ़ नहीं मिलेगी, कोई अच्छा काम नहीं करेगा, तो फिर उसका अखलाक भी ख़राब हो जाएगा। यही वक्त है कि अगर उसको अच्छे शुगल, अच्छे काम, अच्छी बात में लगाया जाए तो इंसान को आलिम,
فاضل، لائق، ہنرمند، نامور، محترم، نیک اور ہر دل عزیز بنا کر طرح طرح کی خوبیوں اور بھلائیوں سے آراستہ کر سکتا ہے۔ اے لڑکو، یہ فراغت کا وقت جو تم کو اب میسر ہے بس غنیمت سمجھو۔ اب نہ تم کو کھانے کی فکر ہے نہ کپڑے کا سوچ۔ جو کچھ تم اسے سیکھتے اور حاصل کرتے بن پڑے، لگ لپٹ کر جلد ساکھ لو تاکہ آئندہ تمہارے کام آئے، ورنہ پھر کہاں تم اور کہاں یہ فراغت۔ اس وقت تم سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے اور رونا کچھ سود مند نہ ہوگا، بہت پچھتاؤ گے اور پچھتانا کچھ فائدہ نہ بخشے گا، بہت افسوس کرو گے اور افسوس سے کچھ نہ ہوگا۔ یہ وقت جو تم کو اب حاصل ہے ان وقتوں کی مانند نہیں جو جوانی اور پیری میں تم کو آئندہ پیش آئیں گے۔ لڑکپن کا وقت جوتنے اور بونے کا وقت ہے اور جوانی اور پیری کا وقت کاٹنے اور گاہنے کا۔ اگر اس وقت میں تم کو کچھ جوت بو رکھو گے تو جوانی اور پیری دونوں میں کاٹ سکو گے۔ اس وقت کو اس طرح صرف کرو کہ جوانی اور پیری دونوں میں آرام آسائش سے رہو۔ چاہو تو اس وقت کو ایسا عکارت کرو کہ جوانی بھی خراب ہو اور پیری بھی برباد ہو۔ ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ تم فرصت کو ڈھونڈو گے اور فرصت کا پتہ نہ پاؤ گے، اور فراغت کی تلاش کرو گے اور فراغت کا سراغ نہ ملے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ دنیا کا بار تمہاری پیٹھ پر لدا ہوگا۔ خانہ داری کے بکھیڑوں میں تم اس طرح پھنسے ہوگے جس طرح دلدل میں گدھا۔ ایک طرف تو فکر معاش تم کو سر کھجانے کی مہلت نہ دے گی اور دوسری طرف انتظام تعلقات تم کو دم نہ لینے دے گا۔ اس وقت کسب کمال کا کیا مذکور، اگر حواس بجا رکھ کر انہی کاموں سے عہدہ برآ ہو جاؤ تو صد آفریں۔ مطلب اب جو ٹائم ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور جو بعد میں آئے گا وہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت ہمارے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوگا، بہت سارے کام ہوں گے، بہت ساری ٹینشنز ہوں گی، اور ہم ان کو جیسے ہمارے تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں، ان کو بھی ہمیں قائم رکھنا ہوگا، اور پھر ہم کمانے کی فکر، اور یہ ہے کہ لڑکپن کا جو وقت ہے وہ بیج بونے کا ہے، اور کاٹنے کا وقت جو ہے وہ جوانی اور پیری ہے۔ اگر ابھی ہم نے محنت کر لی تو بعد میں ہم آرام اٹھائیں گے، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا، اور پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس یہ خیال ہرگز اپنے دل میں مت آنے دو کہ ابھی سیکھنے کا بہت وقت آ رہا ہے۔ ایسی کیا بھاگڑ مچی ہے کہ رات دن لکھنے پڑھنے کے پیچھے مر مٹے۔ اگلا حال کچھ کسی کو معلوم نہیں، کون جانے کہ تندرستی رہے نہ رہے، زمانہ فرصت دے یا نہ دے، یہ سب سامان جو اب میسر ہیں، میسر ہوں یا نہ ہوں۔ بے شک وقت کی قدر و قیمت اور اس کی بھاگا بھاگ تو یہ چاہتی ہے کہ تم خواب و خور اپنے اوپر حرام کر کے رات دن کتاب پر سے سر نہ اٹھاؤ۔ لیکن انسان کی طبیعت کو خدا نے تازگی پسند بنایا ہے، کیسا ہی کوئی دلچسپ شغل ہو ایک عرصے کے بعد ضرور اسے جی گھبرا اٹھتا ہے اور طبیعت اکتانے لگتی ہے، اور اگر طبیعت کو مجبور کر کے اس پر کام پر لگائے رہو تو وہ کام بھی اچھی طرح نہیں ہوتا اور حواس بھی کند ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے مناسب ہے کہ کتاب کا مطالعہ ایسے اعتدال کے ساتھ جاری رکھو کہ تندرستی کو خلل نہ پہنچے، اور ہمیشہ چند قسم کا شغل رکھو، مثلاً نظم و نثر، تاریخ و جغرافیہ اور حساب ایک ساتھ پڑھو۔ جب نثر سے طبیعت ملول ہوئی، نظم دیکھنے لگے، تھوڑی دیر تاریخ پڑھی، کچھ دیر جغرافیہ کی سیر کی، پھر حساب میں تب آزمائی کی، ان سب سے گھبرائے تو کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ جب رات کو سونے لگو تو ضرور سوچو کہ آج ہم نے کون سی نئی بات حاصل کی۔ اگر معلوم ہو کہ آج کچھ نہیں سیکھا تو جانو کہ دن رائے گاں گیا، اور اس نقصان کی تلافی اپنے ذمے لازم سمجھو۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہوں، یعنی ایک شخص جیسا کل تھا آج بھی ویسا ہی رہے اور اپنی حالت دے روزہ میں ترقی نہ کرے تو وہ خسارے میں ہے۔ مطلب اس میں یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اگر ہمارا جو گزرا ہوا کل ہے وہ آج والا کل دونوں ایک جیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خسارے میں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ آگے ہیں آپ کے الفاظ معنی، اس میں کیونکہ کافی مشکل الفاظ ہیں تو کچھ یہ کتاب کے ہم پڑھ لیں گے اور کچھ میں آپ کو بتا دوں گی۔ تلافی، نقصان کی بھرپائی، تشبیہ دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا، تاکید، زور ڈالنا، غبی کن ذہن، کسل، سستی، سراغ، پتہ نشان، فکر معاش، روزی کی فکر، صد آفریں، بہت بہت شاباشی، خواب و خور حرام کرنا، کھانا پینا سونا مشکل ہو جانا، اعتدال، نہ کم ہو نہ زیادہ، بیچ کا راستہ، ملول ہونا، اکتا جانا، تب آزمائی کرنا، کوشش کرنا،
دے روزہ یعنی گزشتہ کل، روزہ کہتے ہیں نا دن کو، تو دے روزہ کا مطلب گزشتہ کل. صدہا سینکڑوں، بے ثباتی ٹھہراؤ نہ ہونا، قائم نہ رہنا، مٹ جانا. خوار ذلیل، مبتلا پھنسا ہوا، شغل مشغلہ مصروفیت. ہر دل عزیز، سب کا پیارا. سود مند، فائدہ مند. فراغت فرصت. گہنا اناج پر بیلوں کو پھرانا تاکہ بھوس الگ اور اناج الگ ہو کر صاف ہو جائے. صرف کرنا، خرچ کرنا. بار بوجھ، کسب حاصل کرنا. ذکور یا مذکور ہے یہ جس کا ذکر کیا گیا. حواس ہوش. عہدہ برآ ہونا، ذمہ داری پورا کرنا. رائے گاں بیکار، لازم، ضروری. زندگی میں کامیابی کا دار و مدار وقت کے صحیح استعمال پر ہے. ٹھیک ہے، اس میں رائٹر نے یہی بتایا ہے کہ جو ہے وقت کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے اور مختلف سبجیکٹ پڑھنے چاہیے. الگ الگ سبجیکٹ پڑھیں گے تو ہم بور بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان کی نیچر ایسی ہے کہ وہ بور ہو جاتا ہے تو اس کا کام صحیح سے نہیں ہوتا ہے. کبھی ایک سبجیکٹ پڑھیں، پھر دوسرا پڑھیں، پھر تیسرا پڑھیں. آگے یہ آپ کے ہیں سوال اور خالی جگہ کو بھریے. بہت چھوٹا سا ہے، آسان سا ہے، تو آپ یہیں کر سکتے ہیں. شعر کو مکمل کرنا ہے. صبح ڈیش شام ہوتی ہے، عمر ڈیش تمام ہوتی ہے. تو اس میں آئے گا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. آگے ہیں الفاظ متضاد، اور یہ کہ آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد اپنے صبح شام کا وقت کیسے گزاریں گے. تو اس میں آپ یہی لکھ سکتے ہیں کہ وقت پہ سارے کام کریں گے. پڑھنا ہو تو وقت پڑھنے کا ہو تو پڑھنا چاہیے، کھیلنے کا ہو تو کھیلنا چاہیے، اور اچھا ٹائم ٹیبل بنا کے سارے کام کرنے چاہیے. چلیے اب ہم اپنا کام کر لیتے ہیں. تلافی یہ آپ کو بتایا تھا، نقصان کی بھرپائی. تشبیہ دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا. فراغت حاصل کرنا، فری ہونا، فرصت. گھڑی دو گھڑی، تھوڑی دیر. گپ شپ، بات چیت. رسوا، بے عزت. نامور، مشہور یا نام ہونا. آراستہ، سجانا. بن پڑے جتنا ہو سکے. لگ لپٹ کر، پوری دھن کے ساتھ. پیری، بڑھاپا. جوتنا، زمین کو قابل کاشت بنانا. گہن آپ کی کتاب میں لکھا تھا کہ اناج اور بیلوں کو پھرانا تاکہ بھوس اور اناج الگ ہو جائیں. خسارے کا مطلب ہے نقصان. صد آفری، بہت بہت خوب، شاباش، 100 شاباش. انتظام، منظم کرنا. تعلقات، رشتے، تعلق کی جمع. کسب کمال، مہارت حاصل کرنا. بھاگڑ، بھاگ دوڑ، جلدی. تازگی پسند، تبدیلی چاہنا، رد و بدل. کند، غبی. خلل، رکاوٹ. شغل، مشغلہ یا کام. نظم، پوئٹری. نثر، پروز. تاریخ، ہسٹری. جغرافیہ، جغرافی. حساب، میتھس. طبع آزمائی یعنی پریکٹس. دنیا میں وقت کی تلافی کیوں ممکن نہیں ہے؟ دنیا میں وقت ریل سے زیادہ تیز، ہوا سے زیادہ بڑھ کر اڑنے والا، بجلی کی طرح بھاگنے والا. جو گھڑی گزر گئی وہ کسی طرح ہمارے قابو میں نہیں آ سکتی. دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے، مگر نہیں ہے تو وقت کی. سوال نمبر 2، وقت ضائع کرنے سے انسان کس قسم کے حالات سے دوچار ہو سکتا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ وقت ضائع نہ کرے. جو وقت سونے اور کھیلنے میں گزر جاتا ہے آدمی کو سست اور غبی، رسوا اور خوار، محتاج اور طرح طرح کے امراض اور بد اخلاقیوں میں گرفتار کر دیتا ہے. وقت ضائع کرنے والوں کی جوانی بھی خراب اور پیری بھی برباد ہو جاتی ہے. وقت کے صحیح استعمال سے انسان میں کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں؟ وقت کا صحیح استعمال انسان کو عالم، فاضل، لائق، ہنرمند، نامور، محترم، نیک، ہر دل عزیز بنا کر طرح طرح کی خوبیوں اور بھلائیوں سے آراستہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہیں الفاظ متضاد. پیری کا لکھیں گے جوانی، جاہل کا لکھیں گے عالم، لائق نالائق، سست چست، بھلائی برائی، اور خسارہ منافع. ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے اپنا کام جلدی جلدی کریے اور ایگزام کی تیاری کیجیے. بیسٹ آف لک، اور اردو سفر کے ساتھ رہیے. اللہ حافظ. اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے. اللہ حافظ.